अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि तुरगुत और उसके सिपाही गार में चले जाते हैं। आज की हमारी किस्त के पहले ही सीन में ओराल कमांडर वेसलिस के पास आता है और कहता है, अगर अर्तुगरुल को ना रोका गया तो वो तुम्हारे इसी तरह तमाम सिपाहियों को लटका देगा। इसके अलावा अर्तुगरुल ने तमाम तुर्क सरदारों का जिरगा भी बुलाया है। अगर तुर्क मुत्तहिद हो गए तो उनका सबसे पहला हदफ ये किला होगा। इस पर कमांडर वेसलिस कहते हैं, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। तो ओराल कहता है कि मुझे आप सोना दें, मैं इस सोने से तमाम सरदारान को खरीदूंगा और खुद सरदार बन जाऊंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। इस पर कमांडर वेसलिस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुर्क यहाँ से सिर्फ दफ़ा हो जाएं। ओराल कहता है कि जब मैं सरदार बनूंगा तो मैं यहाँ से बहुत दूर अपने साथ बहुत से कबीलों को ले जाऊंगा। इस तरह आप भी जीत जाएंगे और मैं भी जीत जाऊंगा। अगले सीन में दुंदार जो कि जानदार कबीले में जा रहा होता है और गुनेली उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि आमा आला ने हमें यहाँ काम करने का हुक्म दिया है। तो दुंदार कहता है कि ये अमल सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए किया गया है। गुनेली पूछती है, क्या आप तरबियती कैंप की तरफ जा रहे हैं। इस पर दुंदार कहता है, जी, सिपाहियों को लड़ाई की ज़रूरत है, हमें इनकी ट्रेनिंग करनी होगी। गुनेली कहती है, क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ। तो दुंदार कहता है कि आप आ जाएं, लेकिन दूर से खड़े होकर देखिएगा। अगले सीन में तमाम सरदारान सरदारी खेमे में आ जाते हैं। पहले आलियार मुखातब होते हुए तमाम सरदारान से कहता है कि अल्लाह हमारे इत्तेहाद को मुबारक करे और हमेशा कायम रखे। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि अल्लाह हमारे इत्तेहाद को हमेशा कायम रखे और हमारा इत्तेहाद दुश्मनों पर बिजली की तरह गिरे। बाहर दुंदार और कुनैली भी तरबियती कैंप पर पहुंच जाते हैं। कुनैली बाहर ही रुक जाती है और दुंदार अंदर चला जाता है। अंदर जाकर दुंदार अपनी तलवार निकालकर आवाज़ बुलंद करके कहता है कि मुझ पर हमला करो। इस पर कुछ सिपाही उस पर हमला करते हैं। मगर दुंदार उन्हें हरा देता है। इस तरह कुछ सिपाही जानदार कबीले के दुंदार से नाराज़ हो जाते हैं। सिपाही यागज़ल कहता है कि हमारे कमांडर कतलोचा इस तरह नहीं करते हमारे साथ, आप लोग हमारे लिए रहमत नहीं बल्कि ज़हमत हो। इस पर दुंदार गुस्से में आ जाता है, लेकिन दोगान और अब्दुर्रहमान उसे पकड़ लेते हैं। अंदर जिरगे में अर्तुगरुल भाई और आलियार इत्तेहाद की बातें कर रहे होते हैं कि एक सिपाही उनके पास आता है और कहता है कि जनाब, बाहर दुंदार साहब की लड़ाई हो गई है और वो आपे से बाहर हो गए हैं। ये सुनकर अचार खुश हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल और आलियार बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ तुरगुत और उसके सिपाही गार से बाहर निकलते हैं और तुरगुत कहता है कि मुझे फ़ौरन भाई को बताना है जो हेलेना ने हमें बताया है, और फ़ौरन अपने घोड़ों की तरफ दौड़ने लगते हैं। इस तरफ जानदार कबीले में शोर देकर काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन इकट्ठी हो जाती हैं और यागज़ कहता है कि तुम हमें लड़ाई करना नहीं सिखा रहे बल्कि हम पर जुल्म कर रहे हो। इस बार फिर दुंदार उन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर इस बार अर्तुगरुल भाई उसे खुद आकर रोक लेते हैं और कहते हैं कि दुंदार, तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर दुंदार कहता है कि भाई, ना इन्हें तलवार चलाने की अकल है और ना ही अपनी हदूद की इन्हें अकल है। इस पर अर्तुगरुल भाई कहते हैं कि तुम्हारा काम इन्हें तलवार चलाना सिखाना है, ना कि इन्हें अपनी हदूद में लाना। दुंदार कहता है कि भाई, आप सारा इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रहे हैं। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि तुम सरदार के ख़ानदान से हो, तुम्हारा काम लोगों को जोड़ना है, ना कि उन्हें मारना। और हुक्म देते हैं, यहाँ से चले जाओ, जब तक ये बात समझ नहीं आ जाए वापस मत आना। दुंदार के जाने के बाद आलियार साहब अपने सिपाहियों से मुखातब होते हुए कहते हैं कि दुश्मन हमें अंदर से ख़त्म कर रहा है और आप लोग अपने झगड़ों में लगे हुए हैं। और अर्तुगरुल भाई कहते हैं कि अगर इसके बाद दोबारा हमारे कबीलों ने लड़ाई की
تو اس کی سزا ملے گی ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت اور اس کے سپاہی پرجوش طریقے سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ قلعے کے اندر ہیلینا اپنی شادی کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے اور ویسلیوس آ جاتا ہے۔ ہیلینا ویسلیوس کہتی ہیں کہ دیکھو، عورتیں مجھے بڑی محنت سے تیار کر رہی ہیں، میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اس کے بعد ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے جناب ایک ضروری بات کرنی ہے، آپ ذرا باہر آئیے۔ ویسلیوس باہر چلا جاتا ہے اور ہیلینا اپنے اصلی موڈ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے بابا کے قاتل ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ باہر سپاہی کمانڈر ویسلیوس سے کہتا ہے جن لوگوں نے ہمارے کمانڈروں کو ہلاک کیا وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پر کمانڈر ویسلیوس غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح وہ بھاگ سکتے ہیں۔ وہ سپاہی کہتا ہے انہوں نے اپنے بیس بدلے ہوئے تھے، ضرور کسی نے ان کی اندر سے مدد کی ہوگی، ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ اس طرح جاندار قبیلے میں آلیار سردار ارطغرل سے کہتا ہے کہ میرے سپاہی زن آلود ہو گئے ہیں، لیکن وہ آپ کے سپاہیوں کے ساتھ مشق کر کے بہتر ہو جائیں گے، اور کہتا ہے کہ دھندار بھی ایک اچھا سپاہی ہے، یقیناً وہ بڑا ہو کر آپ کی طرح ہی بنے گا۔ اتنے میں ترگت اور اس کے سپاہی آ جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب انہیں گلے لگاتے ہیں اور انہیں بٹھاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد ایک سپاہی انہیں دودھ پیش کرتا ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں قلعے کے؟ ترگت کہتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنا کام مکمل کیا، ہم نے ان کے 3 وفادار کتوں کو ان کے ہی قلعے میں لٹکا دیا۔ کتلوچہ آلیار کو بتاتا ہے کہ اورال قلعے میں ہی ہے، اور ترگت بتاتا ہے کہ کل ہتھیاروں کا قافلہ کمانڈر ویسلیوس کے قلعے میں پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر ارطغرل پریشان ہو جاتا ہے۔ باہر دھندار ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے اور کنیلی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کی مشقیں دیکھی، آپ بہت اچھا لڑتے ہو۔ اس پر دھندار کہتا ہے شکریہ، اور کنیلی کہتی ہے کہ میں قلعین بنانے والوں کے پاس جا رہی تھی یہ دودھ لے کر، کیا آپ یہ پینا پسند کریں گے؟ اس پر دھندار کہتا ہے چلو دے دو تھوڑا سا۔ وہ پیالے میں ڈال کر دیتی ہے اور دھندار پینے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کاش یہ آپ بھی سمجھ سکتے۔ اندر آلیار ارطغرل سے کہتا ہے کہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، ہمیں ان ہتھیاروں کو وہاں پہنچنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ خبر اورال سے کمانڈر ویسلیوس کو ملے۔ ارطغرل بھائی کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح آپ غدار کا پتہ لگانا چاہتے ہیں؟ اس پر اورال کہتا ہے اس طرح تو کمانڈر ویسلیوس کو احتیاطی تدابیر لے لے گا۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ہم ان سپاہیوں کو صبح خبر دیں گے، اگر وہ صبح انہیں بتانے بھی جائیں تو دیر ہو جائے گی اور ہم حملہ کر دیں گے۔ اور عبد الرحمن کو حکم دیتے ہیں کہ تم کراچی گھر کے رستے پر نگرانی کرو گے، اور آلیار سے کہتے ہیں کہ اب میں اجازت چاہتا ہوں تاکہ شام ہونے سے پہلے میں اپنے قبیلے میں پہنچ جاؤں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ باہر کنیلی آئمہ خالہ کے پاس دودھ لے کر آتی ہے اور دودھ کی پیشکش کرتی ہے۔ آئمہ خالہ دودھ پی لیتی ہیں، جبکہ اسلحان اور خلیمہ کو بھی دودھ کی پیشکش کرتی ہے، لیکن وہ پینے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اور کنیلی آئمہ خالہ سے کہتی ہے کہ آئمہ خالہ میں آپ کی اور خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آئمہ خالہ کہتی ہیں کہ مجھے تم جیسی محنتی لڑکیوں کی اور ضرورت ہے، اور سب عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ آج سے میری نئی نائب ہے۔ یہ سن کر حلیمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ قلعے میں حلیمہ خاتون کے پاس چولپان خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کبھی یہ کمرہ میرا ہوا کرتا تھا۔ اس پر حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ اس کمرے سے تو آپ کی اچھی یادیں پھر جڑی ہوں گی۔ تو کہتی ہیں کہ اچھی نہیں بلکہ بری یادیں۔ اس پر حلیمہ خاتون پوچھتی ہیں وہ کیسے؟ چولپان خاتون بتاتی ہیں کہ میرے بابا نے ترکوں کو کچھ زمین دی تھی مویشی چرانے کے لیے، اس پر گورنر نے انہیں قتل کر دیا، اور تمہارے بابا بھی ان کے ساتھ تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے بابا بھی قاتل ہیں۔ اس کے بعد چولپان خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں آئمہ خالہ دھندار کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ تمہارا بڑا بھائی بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے، بڑی مشکل سے ترکوں کا اتحاد کر رہا ہے، تمہیں ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے۔ اور ارطغرل آ جاتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے کہ والدہ میں اپنے بھائی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔
اس پر آئمہ خالہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اندر آئمہ خالہ اپنی بہو حلیمہ سے کہتی ہیں کہ دندار ایسا تو نہیں تھا، پھر اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اس پر حلیمہ بتاتی ہیں کہ میں جانتی ہوں والدہ، اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ آئمہ خالہ کہتی ہیں خدا کے لیے بیٹی مجھے بتاؤ اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تو حلیمہ بتاتی ہیں کہ جاندار قبیلے میں ایک لڑکی کنیلی کو اس نے اپنا دل دے دیا ہے، اس لیے اس نے ایسی حرکت کی۔ سن کر آئمہ خالہ کہتی ہیں کہ چلو کچھ اچھے دن دیکھنے کو ملیں گے، مگر حلیمہ کہتی ہے والدہ ایک اور بات آپ کو بتانی ہے، کنیلی اچار صاحب کی بیٹی ہے اور اچار صاحب اورال کے سب سے قریبی ہیں۔ یہ سن کر آئمہ خالہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہیں۔ باہر ارطغرل دندار سے کہتا ہے وہ بیٹے ان ماؤں کے ہیں جنہوں نے انہیں شہید ہونے کے لیے تیار کیا ہے، اگر ہم بھی ان پر ظلم کریں گے تو ہم میں اور کافروں میں کیا فرق ہوگا، بتاؤ مجھے دندار۔ دندار کہتا ہے کہ بھائی آپ نے سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے اگر تم ان سپاہیوں پر ظلم کرو گے تو میں تمہیں تمہاری خدمت لاؤں گا۔ اور ارطغرل کہتا ہے اگر کوئی اور بات ہے تو مجھے بتا دو۔ دندار کہتا ہے کہ میں یہاں رہ رہ کر بہت پریشان ہو گیا ہوں، میں جنگ پر جانا چاہتا ہوں۔ اور ارطغرل کہتا ہے کل تم ہمارے ساتھ چلو گے اور وہاں کافروں سے لڑو نہ کہ اپنوں سے۔ یہ سن کر دندار خوش ہو جاتا ہے اور ارطغرل باہر چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح اچار صاحب کے پاس یاغز آتا ہے اور کہتا ہے کہ آل یار صاحب حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر اچار صاحب فوراً سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس حملے کے بارے میں کیوں نہیں پتہ۔ یاغز کہتا ہے کہ ہمیں بھی ابھی ہی خبر ملی ہے۔ اچار کہتا ہے کہ فوراً اس بارے میں اورال کو خبر دے کے آؤ، اور یاغز وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔